أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سورہ بقرہ کی دوسری آیت، اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہمارے سامنے آ چکی، جس میں متقین کا تذکرہ تھا۔ ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب خصوصیت کے ساتھ متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر بات کی چند آیات میں متقین کا تعارف پیش کیا گیا، متقین کی صفات بیان کی گئی کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں۔ ایک سوال جو اس میں ضمناً قائم ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کو کتاب کی ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو دراصل اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھی ان کو بھی کتاب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ ڈر کا استعمال کیسے کریں گے؟ ورنہ اگر ہدایت ان کے سامنے نہ رہے تو جو لوگ حالات حاضرہ سے واقف ہے اور گزشتہ زمانے کی تاریخ سے واقف وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو شیطان نے اللہ کا ڈر دکھا کر، اللہ کا ڈر بتا کر اسلام کی محبت اور اسلام کی عقیدت کا دعویٰ کر کے گمراہ کر دیا، اس لیے کہ صحیح راستہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ تو صحیح راستہ ضروری ہے۔ تو یہ قرآن مجید خصوصیت کے ساتھ متقین کے لیے رہنمائی کا، رہبری کا کام کرتا ہے۔ عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے قرآن مجید، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ انسانوں کے لیے جو ہدایت ہے اس میں کیا فرق ہے، اور متقین کے لیے کیا ہدایت، کس طرح کی ہدایت ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو ایک مثال کے ذریعے سے کل بات واضح کی گئی تھی کہ جس طرح سے کسی چیز کا داخلہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے، لیکن ڈگری ہر ایک کے لیے کھلی نہیں رہتی، تو قرآن مجید کی ہدایت کا داخلہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، جو چاہے اس میں داخلہ لے سکتا ہے، کوئی بندش نہیں، کوئی شرط نہیں داخلے کی، جو چاہے وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جنہوں نے داخلہ لیا، اب یہ داخلے کا فائدہ انہی کو پہنچے گا جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو دراصل قرآن مجید سے صحیح رہنمائی وہی لیں گے جو متقی بنیں گے۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ میں اپنے آپ کو متقی کہہ دوں، آپ اپنے آپ کو متقی سمجھ لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک اس تعارف میں ہم اپنے آپ کو فٹ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کا بیان فرمایا، اس وقت تک ہم اپنے آپ متقی نہیں کہہ سکتے، اللہ کی نظر میں ہم متقی نہیں ٹھہریں گے۔ تو متقین کی جو صفات بیان کی گئی، تو سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب کو مانتے ہیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی، حاضر کی ضد ہے غیب، جو غیر حاضر ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو ایسی چیز کو غائب کہتے، غیب کہتے ہیں۔ تو متقین کی پہلی صفت میں ہی اس کو شامل کر دیا گیا۔ تو ایک تصور اور ایک پیغام اس میں تو یہ دیا گیا کہ تقوی کے لیے ضروری ہے، متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کچھ اپنے آپ کو نہ سمجھے،
سب کچھ اپنی آنکھوں کو نہ سمجھے، سب کچھ اپنے دماغ کو نہ سمجھے، سب کچھ اپنی صلاحیت کو اور قابلیت کو نہ سمجھے، سب کچھ اپنے علموں کو نہ سمجھے، یعنی ایک طرح سے علمی غرور بھی توڑا گیا۔ اور ہے ہی انسان کو جو کچھ علم حاصل ہے بہت تھوڑا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن چونکہ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، تو تھوڑے علموں کو بھی وہ بہت بڑا علم بتا کر پیش کرتا ہے کہ مجھے بہت کچھ حاصل ہو گیا اور میں بہت جانتا ہوں، میرے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ تو سب سے پہلے تو علمی غرور کو توڑا گیا۔ عقلوں کو خدا سمجھتا ہے تو اس کے تصور کو توڑا گیا، آنکھوں سے دکھنے کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اس کے خیال کو توڑا گیا۔ اس لیے کہ دنیا میں پہلے بھی یہ فلسفہ فتنہ رہا اور آج بھی یہ فلسفہ اور فتنہ ہے، اور لوگ اس کو ضابطے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے بس وہی ہے، اور جو نظر نہیں آتا وہ نہیں ہے۔ یعنی یہ اصول بنا کر انہوں نے یہ فتنے کو پھیلایا کہ جو نظر آتا ہے اس کو تسلیم کرو وہ ہے، اور جو نظر نہیں آتا وہ نہیں ہے اسے تسلیم مت کرو۔ اسلام کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ جو کچھ نظر آتا ہے بہت تھوڑا ہے، اور جو نظر نہیں آتا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے متقین کی صفات میں سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی ذمہ داری ان پر یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کے حوالے سے غیب کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ایمانیات میں جو چیزیں ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، بنیادی طور سے وہ 7 چیزیں ہوتی ہے، اس کے اجزاء اور اس کی تقسیم تو اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن موٹے لحاظ سے وہ 7 چیزیں ہوتی ہے جس کا تذکرہ، جس کا اظہار ہم ایمان مفصل کے حوالے سے کرتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مکتب میں بھی یہ ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، ایمان مجمل بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ایمان مفصل کا اب یہ ترجمہ اس کا، میں قوم اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، وہ والیوم الآخر، قیامت کا یعنی آخرت کا دن، والقدر خیرہ، اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اب یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسولوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، جو لوگ رسولوں کی زندگی میں تھے تو ظاہر بات ہے سب کے سب رسولوں کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہاں دیکھا، اور جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے انہوں نے حضرت محمد کو کہاں دیکھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر بھی یہ بات تھی کہ جو رسول بعد میں آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھے، اور بعد میں آنے والوں کے ذمہ یہ بات تھی کہ جو پہلے رسول گزر چکے ان پر بھی ایمان رکھے۔ لیکن ہم تو ایسے دور میں ہے کہ نہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو ہم نے دیکھا، تو گویا کہ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب ہی ہے۔ غیب کا مطلب ہے ہم نے دیکھا نہیں، اور پہلے انبیاء بھی ہمارے لیے غیب ہی ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا، اس کے رسولوں نے کہہ دیا، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سچی بات نہیں ہو سکتی۔ فرشتوں کو تو ہم نہیں دیکھتے، اور فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں، اصلی صورت میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا تھا، وہ بھی آپ کیوں سمجھ لیجئے خصوصیات میں سے یہ چیز، آپ کے معجزات میں سے یہ چیز کہ آپ نے دیکھا بھی اور پھر بھی آپ زندہ رہے، ورنہ دل پھٹ جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو معجزہ عطا کیا گیا تھا، لیکن جو کیفیت بیان کی گئی وہ کیفیت کیا ہے دیکھنے کی؟
یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ دیکھنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے، لیکن کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان میں پہلی مرتبہ جب ابتدائی وحی کے زمانے میں تو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی خلا ہے جہاں تک نظر جاتی وہ پوری جگہ بھری ہوئی تھی۔ اب ایسی شکل اگر کوئی دیکھ لے، یعنی ہم اگر کوئی ایسی شکل دیکھ لے کہ اس کا جسہ جو ہے تو ڈگرس تک ہے اور ادھر انگولی تک ہے اور ادھر نادر تک پھیلا ہوا، ادھر واشم تک، تو کیا اس کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ وہ تو پوری آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی خلا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل جسے کہیں گے صورت یا ان کی اصل ذات تو اس سے پوری بھری ہوئی تھی۔ اور دوسرے موقع پر سدرۃ المعراج کے سفر کے موقع پر تو فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے بھی اور رسولوں کے پاس بھی آتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس بھی آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، انسانی صورت میں آتے تھے، انسانی شکل و صورت میں، ان کی اصل ذاتی شکل و صورت میں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے تو انسانوں کی صورت میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو اپنے مہمان سمجھا اور جلدی جلدی ایک بچڑے کو ذبح کیا اور ان کے سامنے پیش کیا، لیکن فرشتے کھاتے پیتے نہیں، تو پھر ذرا ڈر محسوس ان کو ہوا۔ تو انبیاء کے پاس بھی جو آتے تھے تو اپنی اصل صورت میں نہیں، وہ انسانی شکل و صورت میں، تاکہ انسان اس کو برداشت کر سکے، کوئی دقت پیش نہ آئے۔ پھر کتابوں پر ایمان، قرآن مجید کو تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن تورات، زبور، انجیل اگر ہے بھی آج دنیا میں تو اپنی صحیح حالت میں نہیں ہے، لیکن ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی، لوگوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، ترمیم کر ڈالی، یہ بات اور ہے۔ اور پھر قیامت، یوم الآخرہ، قیامت کا دن، تمام انسان ختم ہو جائیں گے اور پھر نئے سرے سے ایک طرح سے دنیا وجود میں آئیں گی۔ مرنے کے بعد کون کیسے زندہ ہوتا ہے ہم نہیں دیکھتے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر جزیات میں دیکھیں گے تو جنت ہے، دوزخ ہے، جنت اور دوزخ کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی جنت کو بھی ماننا ضروری ہے اور دوزخ کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اور یہ غیب میں یہ چیزیں اس لیے رکھی گئی کہ ایک تو انسان کے اندر ان چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے، برداشت کر سکے، اور دوسرے کہ امتحان مقصود ہے۔ امتحان کیسے مقصود ہے؟ جنت کو تمام انسان اگر دیکھتے کہ کیسے مزے کی جگہ ہیں، اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کیسے وہ دیکھ رہی ہیں، تو پھر کتنے لوگ ہوتے جو دوزخ کا راستہ اختیار کرتے، نہیں چاہتے ہوئے بھی جنتی کے راستے پہ ترے ہو جاتے۔ اللہ اگر ہر ایک کو نظر آتا تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کسی کی مجال تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ ہم نے دفن کیے، دفن کر کے آئے، اور دفن کرنے کے بعد پھر ہر ایک نے دیکھا کہ اس کو اٹھایا گیا اور اس سے سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، اور پھر سوال جواب میں وہ کامیاب ہو گیا اور جنت کا بچھونا اس کو وہاں بچھا دیا گیا، اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سوال جواب اس نے صحیح نہیں دیا تو دوزخ کی آگ بچھا دی تھی قبر میں۔ تو کتنے لوگ ہوتے جو نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے؟ تو یہ پردہ غیب میں چیزیں اس لیے رکھی گئی کہ امتحان کا مقصد پورا ہو، ورنہ اگر یہ چیزیں ہم دیکھتے، ہم کو نظر آتی تو کون جاہل رہتا، کون کافر رہتا۔ لیکن دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی مہلت دی، موقع دیا، تو شیطان کی دکانداری اور اس کی مکاری اسی وقت تک چلے گی جب تک کہ یہ چیزیں غیب میں ہیں، اور اگر وہ حاضر ہو، موجود ہو، تو پھر کسی کی مکاری نہیں چل سکتی، اس کو ڈھیل دینے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ لیکن قیامت تک کے لیے اس کو تو بہکانے کی ڈھیل دی گئی، تو بہکانے کا مقصد بھی اسی وقت پورا ہوگا کہ یہ چیزیں آخرت میں دکھائی جائے، مرنے کے بعد کی زندگی میں دکھائی جائے۔ پھر تقدیر پر ایمان، میری تقدیر میں کیا ہے، میرے نصیب میں اور آپ کے نصیب میں کیا ہے، تو نہ میں جانتا نہ اور کوئی جانتا، لیکن یہ ماننا ضروری ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ اس کی تقدیر بھی بنی ہوئی ہے، تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر اس میں جو اب
اشکالات جو پیدا کرتے لوگ کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے، تو اگر خود وہ اس دنیا کی زندگی پر اگر نظر ڈالے، وہ اپنے آپ پر نظر ڈالے، تو ان کا یہ فرسودہ خیال باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مادی نقطۂ نظر سے ویسی تو بے شمار چیزیں ہیں، اور جو اس میں تحقیق کرنے والے ہیں، جو آلات اپنے پاس رکھتے ہیں، وہی جانتے زیادہ کتنی چیزیں کہ جو نظر نہیں آتی، لیکن دو موٹی اور اہم چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کے نظر نہیں آنے کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن موجود ہونے کے سلسلے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ وہ موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان دو اہم چیزوں میں سے ایک ہے ہوا اور ایک ہے روح۔ اور اگر ہم دیکھیں گے تو پوری انسانی زندگی اور یہ کائنات کا جو نظام ہے انہی دو چیزوں پر قائم ہے۔ روح بھی ضروری ہے انسان کو اور ہوا بھی ضروری ہے انسان کو۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اہم چیزیں دنیا میں، جو اس چیزوں کا، اس کائنات کا جو اصل جوہر ہے زندگی کے لحاظ سے، روح اور ہوا، تو اللہ نے خود اس کو غیب میں رکھا اور یہ بتلا دیا کہ جتنی اہم چیزیں ہیں وہ غیب ہی کی ہے، جو موجود اور حاضر چیزیں ہیں وہ تو اس کے اجزاء ہیں، وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اب اس سے کہیں زیادہ اور اہم چیزیں ہیں۔ روح کسے کہتے ہیں؟ روح کا لفظ تو ہم سنتے ہیں، روح کی حقیقت کو سے بھی واقف ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جان، روح نکل گئی، جسم باقی ہے لیکن روح نکل گئی۔ لیکن کیا کوئی یہ بتا سکا آج تک، اور کیا کسی ماہر ڈاکٹر کے بس میں ہے کہ روح کا کوئی عضو نکال کر دکھا کہ یہ روح تھی؟ ایک زندہ شخص ہے اور ایک مردہ شخص ہے۔ زندہ شخص کے جسم میں جتنے اجزاء ہیں، پھیپڑا ہے، دل ہے، کلیجہ ہیں اور چیزیں ہیں، تو مردہ شخص کو اگر دیکھیں گے، آپریشن کریں گے، ڈاکٹر اس کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ جتنے اجزاء زندہ شخص میں ہیں تو بھی نہیں اتنے ہی اجزاء اس شخص میں ہے جو مر چکا ہے۔ وہ کیا چیز کم ہوئی؟ کیا دل کم ہوا؟ کیا کوئی پھیپڑا کم ہوا؟ کلیجہ کم ہوا؟ دماغ کم ہوا؟ یعنی جو چیز نظر آتی ہے تو نظر آنے کے لحاظ سے تو مردہ میں بھی اتنی اور زندہ شخص میں بھی اتنی، تو پھر تو روح کو تو نہیں ماننا چاہیے نا۔ اگر یہی اصول ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہی مانی جائے، جو نظر نہیں آتی تو روح کا انکار کرنا چاہیے، لیکن ہر ایک روح کو مانتا ہے اور یہی کہیں گا کہ یہ سب دل موجود ہے، دماغ موجود ہے، لیکن ان میں جو اصل روح تھی، جو جان تھی، وہ جان نکل گئی، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آئی اور کسی کا آنکھوں بس میں نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ روح کو بتا سکے یہ روح تھی جو نکل گئی اس میں سے۔ اور پھر دوسری مادی نقطۂ نظر سے چیز ہوا، ایک منٹ بھی انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا مسلسل ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، لیکن کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہوا کو میں دیکھ رہا ہوں؟ ہوا کی علامتیں تو محسوس ہوتی ہے، پتے ہلتے ہیں، ہوا چلتی ہے، دھول اڑتی ہے، تو محسوس ہونے کی جو بات ہے علامتوں کی، تو بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے پھر اللہ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے، یا اس بات کی دلیل اس کا موجد بھی موجود ہے، اس کا پیدا کرنے والا بھی موجود ہے، تبھی تو وہ مخلوق ہے۔ تو جہاں تک کہ علامتوں کے ذریعے سے تو کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کی آیت ہے، آیت کا مطلب علامت، اس کے ذریعے سے اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے تب مادی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی دو اہم چیزیں، لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ ہوا کو کسی نے آج تک دیکھا نہیں اس لیے ہوا کو نہیں ماننا چاہیے؟ تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے کہ وہ اس پر مصر ہے کہ مجھے ہوا نظر آنا چاہیے تبھی میں ہوا کو مانوں گا، تو ہر کوئی اس کو پاگل کہے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی رویہ وہ غیب کی چیزوں کے متعلق جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے ان کے متعلق روا رکھے ہوئے اور اس پر مصر ہے کہ نظر آنا تبھی مانیں گے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ابن الوقتی،
مطلب پرستی، اپنے مطلب کی باتوں کو قبول کر لینا، اور جس سے مطلب نہیں اس دنیا میں تو ایسی باتوں کو ٹھکرا دینا، انکار کر دینا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی جو پہلی صفت ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کی جو صفت ہے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی، جو اقامت صلاۃ سے متعلق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید تعلیمات کو سمجھنے اور متقین کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔